کہتے ہیں سائے میں کائے کو بیٹھتے ہو؟ کیونکہ سایہ تمہیں راحت دیتا ہے، سورج کی تپش سے بچاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں سایہ سورج کا جو ہے دراصل اہل اللہ ہے، جو سورج کا سایہ ہے جس پہ بیٹھ کر تم آسودگی محسوس کرتے ہو۔ کون تپش میں کھڑا ہوتا ہے؟ کون گرمی میں کھڑا ہونا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ڈھونڈ کے کہیں سایہ مل جائے تو بیٹھ جائے۔ تو ویسے تو تمہاری عقل کام کرتی ہے کہ گرمی سے بچانے کے لیے، پسینے سے بچنے کے لیے سائے میں جاتے ہو، اور وہ جب کہا جائے کہ اہل اللہ سے جڑ جاؤ تو وہاں تم چوئی بھی کرتے ہو۔ اس لیے کرتے ہو کہ تمہاری توفیق چھین لی گئی، اس لیے کرتے ہو یہ بات کہ خدا نہیں چاہتا۔ بھائی سادہ سی بات ہے، دیکھیں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، سمپل ہر بچہ جانتا ہے کہ نبی پر درود کے لیے اللہ نے مومنین سے مخاطب ہو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پر درود کے لیے اللہ نے کس کو پسند کیا؟ مومنین کو پسند کیا۔ بھائی یہاں پہ بھی کلاسیفیکیشن ہے، درجہ بندی ہے۔ غیر مومن کی درود کی ضرورت ہمیں نہ ہمیں ہے نہ ہمارے نبی کو ہے۔ اب درود کیا ہے؟ سمجھتے ہیں لوگ درود کیا ہے؟ اللہم سے شروع ہوتا ہے۔ ہم نہ نبی کے مقام کو پہچانتے ہیں، نہ ان کی قدر منزل کو پہچانتے ہیں، نہ ان کی شان حبیبی کو پہچانتے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مگر ہمارے پاس وہ معیار ہے ہی نہیں کہ ہم نبی پر درود بھیجیں۔ ہم اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہتے ہیں نا۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ معیار نہیں ہے۔ ہم بہترین گلدستہ بنائیں گے اس نبی کی شان کے مطابق نہیں ہوگا، ہم بہترین اعمال کریں گے ان شان کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں، تجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ درود بھیج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پر جیسے تو نے درود بھیجا ابراہیم پر ان کی آل پر۔ یہ کہتے ہیں نا بھی، اس میں کیا اختلافی نوٹ ہے؟ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ توفیقات چھینتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے مخالف بندے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، کیونکہ ایمان مشروط ہے نبی پہ درود کے لیے، اور غیر ایمان کے درود کی وہاں پر کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ اہل اللہ جو ہیں یہ کیا ہے؟ بات میں آ گئی، یہ سایہ ہے زمین پر سورج کی تپش سے بچنے کے لیے۔ آپ کے لیے سورج یا تو اصحاب کہف بن جائیے کہ سورج کو حکم دیا گیا، سورہ کہف کے اندر یہ مضمون ہے کہ سورج کو حکم دیا گیا کہ ہمارے دوست سو رہے ہیں غار کے اندر، پھر سے ہو گئے، ترجمہ پڑھیں، آج کی تاریخ پڑھیں کہ سورج کو حکم دیا گیا کہ ذرا میرے دوست سو رہے ہیں، دوست سو رہے ہیں، نہ نبیوں میں شمار ہو رہا ہے نہ ولیوں میں شمار ہو رہا ہے، صرف دوست ہے۔ بھائی اللہ ولی کیا شان ہے اصحاب کہف کی۔ اسی لیے کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ جمعے کے دن ضرور پڑھا کرنا۔ ہاں، یہ پڑھنا اور سمجھنا دو مختلف باتیں ہیں۔ کہیں بھی قرآن میں نہیں آیا کرو الصلاۃ سلام نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ آیا نماز قائم کرو۔ نماز قائم ہونا اور نماز پڑھنا دو مختلف باتیں ہیں۔ اصحاب کہف کو واقعے کو پڑھنا اور اصحاب کہف کا درک رکھنا، پہچان رکھنا دو مختلف باتیں ہیں۔ اس لیے مولانا گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ تمہارے درمیان بھی اصحاب کہف بہت سارے موجود ہیں، تمہاری تو نظر پیدا ہوگی تو پہچان لو گے، اور نظر نہیں ہوگی تو عامیانہ طور پہ دیکھو گے۔ تو بات یہ کسی ایسے سے جڑنے کی ضرورت ہے، ایسے سے جڑنے کی ضرورت ہے جو دل اللہ کے سائے کے طور پر ہے، اور اللہ سب پیدا کر کے چھوڑ دے گا۔ ماں باپ پیدا کرتے ہیں تو اتنے سارے دعوے کرتے ہیں، جبکہ سر کے بالوں سے لے کے ناخن تک تو اللہ بناتا ہے، بنانے والا تو اللہ کی ہے نا بھائی۔ یہ تو یہاں تو رشتے ناتوں کے معاملات ہیں نا، ورنہ بنانے والی ذات ہمیں آپ کو کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین انسان بہترین تخلیق ہے اللہ کی، مگر کیا ہے؟ غفلت کی منزل پر ہے، کیونکہ ابلیس کے پھیلائے ہوئے جال کی وجہ سے، اہل اللہ سے دوری کی وجہ سے، انبیاء کی تعلیمات کو حقیقی انداز میں نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ مشکل ہے۔ ورنہ اگر یہ ہو تو اللہ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ جو تعلق باللہ کی کیفیت میں آتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں کہ خدا خود ان کی نگہداری کرتا ہے، خدا خود ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اصحاب کہف سو رہے تھے، اللہ غنی، دوست صرف اللہ کے دوست۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ خدا، قرآن کا موضوع یہ ہے کہ خدا انہیں خود اپنے ہاتھوں سے کروٹ دیتا تھا۔ جبرائیل کو بھیج سکتا تھا، میکائیل کو بھیج سکتا تھا، اسرافیل کو بھیج سکتا تھا، کسی کو نہیں بھیجا۔ یہ میرے دوست ہیں، پیور دوست ہیں، ان کو کروٹ میں ہی دلاؤں گا۔
تو जिनको अल्लाह के हाथ लगे हुए हों तो क्या उनमें शिकस्त तो रीख की कैफियत होगी, टूट फूट होगी? ना उनके वजूदों को हुई, ना उनके लिबासों को हुई, ना उस कुत्ते को हुई जो बाहर बैठा होगा। तो बाहर बैठा कुत्ता उनकी मोहब्बत में आ गया था, इसका मतलब अल्लाह के दोस्तों की मोहब्बत में कुत्ता भी बैठेगा तो उसको भी फैज मिलेगा। और जो दूर हो जाएगा वो दुनिया का शिकार कर रहा होगा, साए पे तीर चला चला के हर साल एक तीर कम होगा और 50 तीर ज़ाया हो जाएंगे। और माशर में गए शेख तो अमाल नदारत, और जिस माल के ताजिर थे वही माल नदारत। सिलसिला हो जाएगा अंदरी बौदी मुरीदे ई दलील। हजरत खलील हक को अल्लाह ने दोस्त बनाया। कुरान का मजमून है वत्तखुज़ुल्लाह इब्राहिम खलीला, अल्लाह ने इब्राहिम को क्या बनाया? दोस्त बनाया। एक बंदे को अल्लाह ने दोस्त बनाया, ध्यान रखिएगा। एक बंदे को अपनी तखलीक को अल्लाह ने क्या बनाया? दोस्त बनाया। कुरान कह रहा है कि इब्राहिम को अल्लाह ने दोस्त बनाया। और इब्राहिम कैसे हैं, कैसे बनाया होगा दोस्त? गौर करें, सोचे ना कैसे बना लिया होगा। वे बंदे हैं ना हमारे आपकी तरह शक्ल शबात रखते थे, ठीक है, नबियों में बाई बर्थ नबी थे इब्राहिम खलील हक, तो अल्लाह उनको दोस्त बना रहा है। अल्लाह उनको जिसको दोस्त बनाता है ना दोस्त, उसकी सारी फ्रिक्वेंसी एक्टिव कर देता है। सारी उसकी जितनी लताफतें हैं, 800 ट्रिलियन 800 खरब खलियात है हमारे इस दिमाग में। कितनी सी जगह में कितने कितने 800 खरब खलियात हैं। 800 अभी तक की साइंसी तहकीक की है कि 800 खरब खलियात हैं। हम कितने इस्तेमाल करते हैं पता है? 25 इस्तेमाल करते हैं। नौकरी, शादी, बीवी बच्चे, बढ़ा के मकान बना लिया, बस फालतू। और 800 ट्रिलियन सेल का ये जो पंच है, हम जाके गोरखन के हवाले कर देते हैं कि भाई इसको दबा दो, इस सामान को हमने खोल के नहीं देखा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह वो शान की शख्सियत हैं कि हमारे एनर्जी चैनल को ऑन करते हैं। हर नशिस्त में कुछ और ऑन हो जाता है, हर नशिस्त में कुछ नई बातें आ जाती हैं। 800 ट्रिलियन सेल हैं। एक मिसाल और देता हूँ, शहद की मक्खी अपने छत्ते में से 3 किलोमीटर का दायरा तय करती है। 3 किलोमीटर तक शहद की मक्खी अपने हाइव में से छत्ते से जाती है और 3 किलोमीटर तक शहद जमा करके लाती है, वापिस अपने छत्ते में आती है। ठीक है, ठीक है, 3 किलोमीटर सफर करती है वो, एक दफा दायरा इसका बन जाता है। हम हर इंसान जो पैदा होता है दोस्तों, हम जिसमें मिसाली लेकर पैदा होते हैं। और देखने वाली रशिया में एक कैमरा, डॉक्टर कैरोलिन का नाम है, उन्होंने कैमरा बनाया जो हमारी जिस्म मिसाली को दिखाता है। क्लिफ्टन में एक साहब के पास वो कैमरा है, अच्छी खासी फीस लेते हैं। आप जाके खड़े हो जाएं तो आपकी जिस्म मिसाली को कैमरा दिखा देगा। अगर रेड है तो शिद्दत है, हरा है तो मजहबियत है, ब्लू है तो बीमारियां हैं। ये हमारी कलर होता है सारा, ये हमारे जिसमें मिसाली का कलर होता है, वो कैमरा उसको दिखा देता है। और अब भारी चीज के बाद वो बंद भी जाता है, जो चाहे बनवा ले और अपने अपने कम से कम इसको देख ले। तो ये 6 इंच तक की इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। बस जो मेहनत करते हैं, शहद की मक्खी जिसको खुदा ने वही की, वो 3 किलोमीटर जाके वापिस छत्ते में आती है, तो खलीफतुल्लाह का मुकाम फिर क्या होना चाहिए? सोचे, तफक्कुर करें, गौर है, क्या मुकाम होना चाहिए? ये जब रियाजत और मुजाहिदे के नतीजे में ये दायरा फैलता है, फैलता जाता है। और अहलुल्लाह का ये दायरा कई किलोमीटर तक होता है कि आने वाले के आने से पहले पीर साहब कहते हैं कि भाई फला आ रहे हैं, जरा उनके लिए कीमा पका दो, जो कीमा बड़े शौक से खाते हैं। ये कौन देखता है? ये जिनमें वो फ्रिक्वेंसी होती है, जिनमें वो लताफतें होती है, वही बंदा देख लेते हैं कि फला साहब इस तरफ आ रहे हैं, फला तो वाक़यात ऐसे हो रहे हैं, वो देखते हैं। आम इंसान मेहनत करके अपने दायरे को वसी कर सकता है। मेरे आका, मेरी जान, मेरी रूह फिदा हो जाए, मेरा माल और मता कुर्बान हो जाए मेरे आका पर। नबी सल्लल्लाहु का दायरा जो है, जहाँ तक अल्लाह की रबूबियत है वहाँ तक नबी सल्लल्लाहु की शान रहीमी है। इतना वसी है कि 800 ट्रिलियन गालिबन इस्तेमाल हो रहे हैं। अहलुल्लाह के यहाँ उसकी तादाद हम और आपसे ज़्यादा है, इसीलिए वो खबर रखते हैं, निगहदारी करते हैं। लोग कहते हैं साहब आप याद आ रहे थे, तो याद की फ्रिक्वेंसी एक्टिव हो गई थी, याद आ रहे थे, दिल चाह रहा था आपसे मिलने को। ये कौन सा जज्बा है? गौर करो, कौन सा जज्बा है? जब फंस गए गर्दन गर्दन तक साहब याद आ गए। याद उनकी तरफ से नहीं है। मैंने एक काम पर सवाल किया अपने शेख काजी शाह शबीर और फारूकी रहमतुल्लाह अलैह से, शुरू के दिनों में सवाल किया कि जब किसी शख्सियत का नाम आए, जिक्र हो, उनके बारे में कोई बात हो रही हो, वो सुना जाए,
اور دماغ کے پچھلے حصے میں ان کی تصویر آ جائے. یہ میں نے سوال کیا اس کی کیا توجیہ ہے, یہ کیا ہے, یہ کہنے لگے اس شخصیت کی توجہ ہے کہ تم نے نام سنا اور انہیں تمہاری طرف دیکھنا شروع کر دیا. یہ اس شخصیت کی ہے, تم نے صرف نام سنا اور وہاں پہ اتنے ذخائر ہیں اللہ کی نوازشات کے کہ تم نے صرف نام سنا اور وہاں سے ایکٹیویشن ہو گئی. اب تو بچہ جانتا ہے ایکٹیویشن کیا ہوتی ہے, بچہ جان رہا ہے آج کا ایکٹیویشن کیا ہوتی ہے, کنیکٹیویٹی کیا ہوتی ہے, رابطہ کیا ہوتا ہے. ہر موبائل فون رکھنے والا جانتا ہے کہ کنیکٹیویٹی کیا ہوتی ہے. وہاں فرماتے ہیں کہ یہ حضرت خلیل حق کے بارے میں ایسے ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں. میں آپ سے سوال کروں کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور زمانے سے پڑھ رہے ہیں, وہ میرا کعبہ شریف کے کہتے ہیں نا ہم لوگ, تو میرا سوال یہ کہ کتنے لوگوں کو کعبے کا تصور سامنے آتا ہے؟ کوئی نصیب ہے کوئی اس محفل میں موجود جب وہ نیت کرتے ہیں نماز کی, منہ میرا کعبہ شریف کہتے ہیں, جس کو تو روا ہے کعبے کا منہ کر رہے ہیں, تو دیکھ پاتے ہیں کعبے کو؟ دیکھا کسی نے آج تک؟ اور جو دیکھنے والا ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ ہم تو عادت سے عبادت کر رہے ہیں. یہ عبادت نہیں ہے, یہ عادتیں ہیں جو چل رہی ہیں. اس سے نکلنے کی ضرورت ہے, اس منزل پر آنے کی ضرورت ہے جہاں سے فضیلت کی منزلیں شروع ہوتی ہیں. اور خلیل حق کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو حاضر و ناظر دیکھتے ہیں. خلیل ایسے نہیں بنایا, دوست ایسے نہیں بنایا کہ اللہ کو حاضر و ناظر دیکھتے ہیں. کون؟ خلیل حق حضرت ابراہیم علیہ السلام, ابو الانبیاء, انبیاء کے باپ ہے. دونوں سلسلے جو نبیوں کے ہیں, اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, دونوں کے جد کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور اس حد تک اللہ کے تعلق کی منزل پر ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کو اپنا دوست قرار دیا. اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں آسمان کی طرف دیکھا, ایک چمکتا ہوا اللہ کی طلب خلیل حق کے دل میں اتنی زیادہ ہے کہ آسمان پر ستارہ چمک رہا تھا, قرآن کی آیت یہاں پر ہے, تو وہ چھپ گیا باطلوں میں. فرمایا لا احب العافلین, کہ میں چھپ جانے والوں سے محبت نہیں کرتا. کیا پیروڈی ہے اور کیا اخلاص ہے اور کیا لیول ہے کہ جو چھپ جائے گا وہ میرا رب نہیں ہے, جو ہر وقت حاضر و ناظر ہوگا وہ میرا رب ہے. یہ لیول ہے. غالباً ان کے بھی جو سیلز کہہ لیں, اسی زمانہ زبان جو مروج ہے, اس بہت زیادہ ہائپر ایکٹیویٹی ہے کہ اس حد تک اللہ سے تعلق ہے. روز سایہ آفتاب رابعہ دامن شمس تبریزی بتاؤ, یہاں سے پیر کی حقیقت, اللہ کی حقیقت اجاگر کرتے کرتے انبیاء میں سے خلیل حق کی کا ذکر کرتے کرتے مولانا آ جاتے ہیں روز سایہ آفتاب رابعہ دامن شمس تبریزی بتاؤ, کہ ایسا کرو. اتنی ساری باتیں سمجھا دی, اب شمس تبریز کی صحبت میں آ جاؤ. مولانا مشورہ دے رہے ہیں شمس تبریز کی. ایک مرتبہ ایسا ہوا, پورنیہ شریف سے شمس تبریز چلے گئے شام کی طرف. یہ واقعہ میں نے بارہا سنایا ہوگا. اس میں عشق ہے, اس میں وارفتگی ہے, اس میں ایثار ہے, اس میں چاہت ہے, اللہ کی محبت ہے, سبھی کچھ میں. کسی واقعے کی بنیاد پر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پورنیہ شریف سے شام چلے گئے. تو وہاں مولانا کو بہت اس بات کا رنج ہوا, بہت دکھی ہو گیا مولانا. اور پھر اپنے بڑے بیٹے کو انہوں نے سلطان بلخ کو بھیجا تھا لانے کے لیے, اور لے بھی آئے تھے بعد میں. تو ایک صاحب آیا اور کہنے لگے کہ میں نے اس مقام پہ فلاں فلاں مسجد میں ایک باغ میں میں نے شمس تبریز کو بیٹھا ہوا دیکھا. تو مولانا کا عالم یہ تھا اپنے شہر سے دوستوں کہ اپنا دستار مبارک, اپنا جبہ مبارک, جو کچھ تھا جیب میں اشرفیاں سب دے دی کہ وہ جنت کا راستہ کہاں سے جاتا ہے, کہاں تم نے میری شیخ کو دیکھ لیا, عشق ہو تو ایسا ہو نا, سب دے دی. وہ لے کے چلا گیا وہ شخص. پھر بعد میں ہوا یہ, کچھ لوگوں نے یہ کیا, اس طریقہ بنا لیا کہ مولانا نے کچھ لینا ہوتا تو سناتے کہ ہم نے فلاں فلاں جگہ آپ کی شیخ کو دیکھا, تو مولانا سب کچھ دے دیتے. تو جو بہت دن گزر گئے, ایک صاحب نے کہا کہ صاحب آپ کی کمزوری سے لوگ واقف ہو گئے اور آپ سے جھوٹ موٹ کہہ کے یہ لے جاتے ہیں سارا مال آپ سے. مجھے ہی معلوم, میں غافل نہیں ہوں, مومن غافل نہیں ہوتا ہے, مومن ہوشیار ہوتا ہے. مجھے بھی معلوم ہے, اگر یہ سچ بتائیں تو میں اپنی جان اپنے شہر کے لیے دے دوں.
اگر سچ بتائیں تو جان دے دو. فرماتے ہیں کہ یہ روز سایہ آفتاب رابیاب دامن شاہ شمس تبریزی، اپنے آپ کو شمس تبریز کا دامن ہمارے ہاتھوں میں نہیں آئے گا جن کے چاہت زیادہ آ بھی جائے گا، ورنہ کم سے کم فکر تو آ جائے گی. شمس تبریزی کی فکر تو آ سکتی ہے نا. کیا خیال ہے؟ فکر تو آ سکتی ہے، کیونکہ اگر اصحاب کہف اس معاشرے میں موجود ہو سکتے ہیں تو میرا تو گمان یہ ہے کہ شمس تبریز بھی ہوں گے. چاہت ہوگی تو ملیں گے، ورنہ ارضا یافتن ارضا فروختن، جو آسانی سے پالے گا وہ آسانی سے بیچ دے گا. بچے کو ہیرا دے دیں، وہ پاپڑ والے کو دے کے نا ہیرا دے کے پاپڑ دے دے گا. تو لوگوں کا معاملہ بھی ہے، جو چیزیں آسانی سے ملتی ہیں اس کی قدر نہیں کرتے، اور جو قدر کرنا جانتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے. رندانی جانب سوروس ازیاء الحق حسام الدین کپور. بات یہاں پہ آ گئی کہ شمس تبریز تک پہنچنا ہے تو مولانا فرماتے ہیں، مولانا خود موجود ہیں، مولانا شمس تبریز کے نائب ہیں، مگر دیکھیں کثر نفسی کی انتہا ہے، مولانا کی عاجزی کی انتہا ہے. مولانا کی شخصیت میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 27,000 مثنوی شریف کے اشعار انہوں نے اپنے حسام الدین چلپی کو دے دیے، اور 30,000 کلیات شمس جو ہے اپنے شیخ کے نام سے کر دی، اپنے نام سے کچھ بھی نہیں کیا. تو ہے ایسا بندہ، ہے کوئی ایسا بندہ جو اتنا اشار کرنا جانتا ہو؟ 27,000 اشعار پڑھ کر اپنے خلیفہ کے حوالے کر دیے، اور 30,000 اشعار کہہ کر اپنے شیخ کے نام سے کر دیا. یہاں فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کے دامن سے لپٹنا چاہتے ہو تو حسام الدین چلپی سے رابطہ کرو. یہ نہیں کہا کہ مجھ سے رابطہ کرو. کمال نہیں ہے یہ؟ میرے پاس آنا میں تمہیں ملا دوں گا شمس تبریز سے، ایسا کہا نہیں کہا. نہیں، ضیاء الحق حسام الدین سے ملو. ور حسد گیرت ترا در راہ گلو. ابھی یہاں پہ آتے ہیں، اب سلسلوں میں ہوتا ہے یہ بات، مولانا کے دور میں بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. وہ کیا ہے کہ شمس تبریز تک پہنچنے کے لیے حسام الدین چلپی سے مدد دو. میں خیال رکھنا کہ درمیان میں بہت سے حاسدین بھی ہیں. درمیان میں فرماتے ہیں ور حسد گیرت ترا در راہ گلو در حسد ابلیس را باشد گلو. یہ حسد کا معاملہ، یہ بات حسد پہ چلی جاتی ہے کہ کبھی کبھی حسد کی وجہ سے گلا بند ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ جو فعل ہے یہ ابلیس کا فعل ہے. کیا حسد. حسد کے 3 لفظ ہیں، تین دال. اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے. نقطہ کمال کی علامت ہے، اور اس میں کوئی نقطہ ہے نہیں. حسد میں تینوں لفظوں میں کوئی نقطہ نہیں آتا ہے. سین دال. پہلا حسد کس نے کیا؟ پہلا حسد آدم علیہ السلام سے ابلیس نے کیا. کوئی قصور نہیں تھا آدم علیہ السلام کا. خدا نے حکم دیا کہ یہ جو تخلیق میں نے کی ہے، اپنا نائب بنایا ہے زمین پر، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تم اس کو سجدہ کرو. دوسرا ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا کہ آپ نے اس کو مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے. اس کی نظر میں آگ فضیلت والی ہے، ابلیس کی نظر میں. دنیا دار کی نظریں ایسی ہوتی ہیں، سطحی ہوتی ہیں، سامنے ہوتی ہیں. تو اس نے کہا آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں فضیلت کے بعد سے زیادہ ہوں. تو پہلا حسد جو عالم وجود میں آیا وہ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کیا. اگلا حسد جو عالم وجود میں آیا وہ قابیل نے حابیل سے کیا. اس سے اگلا حسد جو عالم وجود میں آیا وہ نمرود نے ابراہیم سے کیا. اس کے بعد جو حسد عالم وجود میں نمایاں ہوا وہ موسیٰ سے فرعون نے کیا. یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس دور میں بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون سا کردار تھے؟ جو اس معاشرے کی شخصیات تھے، باری برکم بھی تھے، مگر حسد کی وجہ سے نبی سے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے تھے. یہ امیہ بن خلف ہے، عتبہ ہے، ابو جہل ہے، یہ ولید ہے. یہ سارے وہ کردار ہیں جو حسد کی بنیاد پر، وہاں سے لے کے یہاں تک کی سیریز دکھا دوں. دائیں ہاتھ والے اصحاب المیمنہ نجات یافتہ، بائیں ہاتھ والے حسد والے، جو حسد کرے گا وہ خود بخود ابلیس کی پارٹی کا بندہ بن جائے گا. چھوڑ دینا چاہیے نا. تو آج کی نشست کے بعد کسی بھی لیول کا حسد کسی کے دل میں ہے تو مولانا نے پیغام پہنچا دیا.
مولانا نے پیغام آپ کو سنا دیا. اب ہم کم سے کم اس مجلس کے لوگوں پر واجب ہے کہ حسد سے کنارہ کش ہو جائیں، کیونکہ ابلیسی فکر ہے. یہ کون سی فکر ہے؟ یہ ابلیسی فکر ہے. آج کی نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ حسد جو ایک عظیم بلا ہے، ایک مشکل ہے جو ابلیس نے شروعات کی تھی اور اب بھی وہ جاری اور ساری ہے. لوگ اس راستے پر چل رہے ہیں اور اس راستے پر چل کر ابلیس ہی کے انداز میں سوچ رہے ہیں، اپنوں اور غیروں سے حسد کر رہے ہیں، اور حسد کے نتیجے میں حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہے بلکہ راندئی درگاہ. اور فرماتے ہیں زاہد ششد ہزارہ سال، 6 لاکھ سال کا زاہد ابلیس. کتنے سال کا؟ 6 لاکھ. کتنے سال کا؟ 6 لاکھ. 6 لاکھ سال اس نے عبادت کی ہے. وہ عبادت نے اسے متکبر بنا دیا. میں نے اتنی بڑائیاں کر لی، اب کون ہے جو میرے مقابلے پہ آئے گا؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا؟ صاحب کو معلوم تھا کہ یہ یہاں سے ایسے سوچ رہا ہے. اس کا امتحان آیا، امتحان ہو فیل ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ 6 لاکھ سال کے زاہد کو جب اس کی اس تکبر نے آدم سے بغض و عناد کی وجہ سے، آدم کی حقیقی پہچان نہ رکھنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا، تو بعد کے سارے دوروں میں جو آدم اور اولاد آدم انبیاء اور اہل اللہ کی فضیلت کو نہیں مانیں گے، وہ ابلیس کے پاڑے میں خود بخود چلے جائیں گے، اسی فکر کے نمائندے کہلائیں گے. ہونا تو چاہیے کہ کیا جس کو ابلیس کی 6.5 لاکھ سال کی عبادت اس کے کام نہیں آئی، تو یہ 50 اور 60 سال کی یہ روٹی ٹیکی کام آئے گی؟ کبھی بھی کام نہیں آئے گی، کبھی بھی کام نہیں آئے گی. کیوں کہ وہ آدم، بھئی اہل اللہ کون ہے؟ اولاد آدم ہے نا. اہل اللہ کون ہے؟ انبیاء کون ہے؟ اولاد آدم ہے. اولاد آدم اور اہل اللہ سے بغض و عناد کہاں لے جا کر چھوڑے گا؟ 6 لاکھ سال کے زاہد کو جب راستہ نہیں دیا اللہ نے، تو پھر کسی اور کو کیا راستہ؟ ای جسد خانہ حسد آمد بدوں، قید حسد آلودہ گردد خاندان. کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ خاندان کے کسی بڑے کے اندر حسد کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر اس کی رگوں میں صلاحیت کر جاتا ہے، کی پوری نسل میں پورا خاندان، وہ فرماتے ہیں پورا خاندان اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے. آج ہی سے اس فکر کو سمجھ لیا جائے اور ان تمام نیگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا جائے. یہ واجب ہے. کیا ہے؟ جب تک پیغام نہیں ملا تھا، جب تو بات صحیح تھی، اب پیغام مل چکا ہے، ان کانوں نے سن لیا ہے، سسٹم میں چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا میں وہ مثال نہ دے دوں قرآن سے جو اس کی دلیل کے طور پر ہے؟ جب تمام متکبر، خود پسند، تمام اللہ اور اللہ کے دوستوں کو نہ پہچاننے والے جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. یعنی کہ کیا جو جرائم کیا ہیں؟ کبریائی اللہ کو دیوا ہے، تم متکبر بن گئے. خلاق اللہ ہے، تم نے دعوے شروع کر دیے. تو اللہ اور اللہ کے دوستوں سے دشمنی، اللہ اور اللہ کے دو انبیاء اور اہل اللہ سے دشمنی کیا بنا دے گی؟ ابلیسی فکر حسد بنا دے گی. جس کے نتیجے تو راندہ درگاہ ہو جاؤ گے، اور پھر نتیجے پورا خاندان، وہاں فرماتے ہیں پورا خاندان لپیٹ میں آ جاتا ہے. دیکھنے والی نظر یہ دیکھتی ہے کہ اس خاندان کے بگاڑ کی وجہ فلاں بات ہے. وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں سے بگاڑ کی ابتدا ہوتی ہے. وہ ابتدا انہی شکلوں میں ہوتی ہے جو مولانا نشان دکھا نواہا از حضرت گردت خراب بود چوئی از حسد گردت غراب. کہ اللہ کا جو نائب ہے آدم علیہ السلام ہے اور آپ کی ذریت ہے، مگر جب کسی میں حسد پیدا ہو جائے گا تو وہ شاہی باز نہیں رہے گا، پھر وہ کوا بن جائے گا. حسد کی بنیاد پہ اتنی تنزلی ہوتی ہے، حسد کی بنیاد پر اتنی گراوٹ ہوتی ہے کہ شاہی باز ہے، جو شاہ کی کلائی پر بیٹھتا ہے. شاہی باز کہاں بیٹھتا ہے؟ شاہ کی کلائی پر بیٹھتا ہے. شاہ کو اتنا عزیز ہوتا ہے کہ شاہی باز کہلاتا ہے. وہ شاہی باز انسان شاہی باز ہے. انسان معلوم فرماتے ایک مقام پر بہت ہی لطیف بات ہے. ممکن ہے مجلس میں کچھ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ مٹی پتھر پہ کوئی نقش نہیں چھپتا. کر آپ پتھر پہ چلے، جب آپ چکنی مٹی پہ چلتے ہیں تو آپ کا پیر کا نشان وہاں چھپ جاتا ہے. اور فرماتے یہ آدم جو ہے کہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اس پہ ان کے قدموں کے نشان باہر ہیں اور اندر ان کی روح ٹوٹی ہوئی ہے. بہت لطیف زاویہ ہے، بہت ہی لطیف زاویہ ہے کہ باہر مٹی پر شاہ کے قدموں کے نشان
اور نفخ فی الصور کی بنیاد پر اندر روح کی شکل میں موجود طاقت، یہ اللہ کا خصوصی انعام و اکرام آدم اور اولاد آدم خانما ہاں از حسد گردد خراب، بادشاہی از حسد گردد غراب، غراب کہتے ہیں کوے کو، کہ شاہی باز ان لوگوں کی صحبت میں جو ابلیسی فکر رکھتے ہیں، جو متکبر ہیں، جو خود پسند ہیں، اپنی رائے پر اصرار کرتے ہیں، بغل خدا کے ساتھ ذاتی کرتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان کا احترام نہیں کرتے ہیں، وہ کردار ہے جو شاہی باز ہیں، جو کوے بن جاتے ہیں، اور کوے کی زندگی نجاست کھانے کی عادت ہے، اور شاہ کی کا مقام یہ ہے کہ بادشاہ کی کلائی پر شاہ بیٹھتا ہے۔ گر جسد خانہ حسد باشد ولیک حسد را پھوک کر اللہ۔ اب اس سے اگر کسی کو آج کی نشست میں یا آنے والے دنوں میں اللہ توفیق دے اور احساس پیدا ہو جائے کہ یہ نیگیٹیوٹی ہے بھائی، کہیں نہ کہیں جھلکتی ہے، رشتہداروں میں جھلکتی ہے، دوستوں میں جھلکتی ہے، کاروبار میں جھلکتی ہے، مسابقت میں جھلکتی ہے، تو مولانا فرماتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہ غنی، اللہ اس برائی سے مجھے نکال دے جس میں ابلیس پھر کر آنے درگاہ ہو گیا تھا، میں تیری بارگاہ میں استعانت و مدد طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس سے نکال دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات عظیم ہے جس نے پاکی کعبے کی پاکی کے لیے ابراہیم کو پسند کیا۔ طہر بیتی، پاک کون کرتا ہے؟ پاک کون کرتا ہے؟ اللہ سے پاکی مانگو گے تو کس کو بھیجے گا؟ ایک نشست میں گفتگو ہوئی تھی نا کہ وہ بادشاہ کی کنیز بیمار جب ہو گئی تھی تو اللہ نے ایک اپنا خاص فرستادہ مردان غیب میں کسی کو بھیجا تھا نا، تو یہاں ہم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ارادہ کرتا ہے کہ میرے وجود میں سے ناپاکی نکل جائے، میرے وجود سے حسد نکل جائے، میرے وجود سے کبر نکل جائے، میرے وجود سے دنیا طالبی نکل جائے، تو اسے چاہیے اللہ سے رجوع کرے۔ جب اللہ سے رجوع کرے گا تو اللہ اہتمام کر دے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں حکم دیا، طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، کہ اس گھر کو پاک کرو سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والوں کے لیے۔ جب آپ ارادہ کریں گے، اللہ سے استعانت و مدد طلب کریں گے، تو اللہ کسی نہ کسی دوست کو بھیجے گا، اللہ اپنے کسی نہ کسی دوست کو آپ کی صفائی کے لیے، یہ آپ کی دعا کے مستجاب ہونے کی علامت ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے کسی نہ کسی کو بھیج کر تمہاری صفائی کا انتظام ویسے ہی کیا جیسے کعبے کی صفائی کا انتظام ابراہیم اسماعیل سے کیا، اس کے ذریعے کروایا۔ تو یہ توفیق من جانب اللہ، چوکنی با بے حسد مکرو حسد زا حسد دل را سبب ہو یہ رسد، کہ جب تم اس چکر سے نکل جاؤ گے، جب تم اللہ کی پہچان کی منزل پر آ جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا کہ تم ان معاملات سے گزر جاؤ گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ حسد میں سب سے قبیح شکل، جو ہے بری شکل کیا ہے؟ ابلیس کا آدم سے حسد، تمہارا اہل اللہ سے حسد۔ حسد کے معاملے میں بدترین شکل کیا ہے کہ ابلیس کا آدم علیہ السلام سے حسد۔ اور اس دور کے مولانا فرماتے ہیں کہ کسی اہل اللہ سے اگر تم حسد کرو گے، عام لوگوں سے کرو گے تو وہ 100 ٹائمز ہوگی، اور اہل اللہ سے کرو گے تو 1000 ٹائم ہوگی۔ اس کی سختی، اس کی تختی 1000 گنا زیادہ ہوگی عام کے مقابلے میں۔ چون کنی بابے حسد مکرو حسد دا حسد دل را سبب ہو رسد، کہ یہ دل کو بھی کر دیتی ہے، دل کو بھی میل سے بھر دیتا ہے یہ جذبہ حسد کا۔ خاک شو مردان ہے را زیر پو خوف برسن کن حسد را ہم چما، جس طرح ہم نے، یہاں پہ بالکل لاسٹ شعر ہے آج کی نشست کا، جس طرح فرماتے ہیں جس طرح ہم نے حسد کو پیچھے کر کے اللہ کے ایک دوست کے جوتوں کو اپنے سر پہ رکھنے میں فخر محسوس کیا، جس کی شمس تبریز، ہم نے حسد کو نکال دیا اور اللہ کے ایک دوست شمس تبریز سے اس انداز میں ہم نے اپنے آپ کو استوار کیا کہ ان سے تعلق پھر ایسا ہو گیا۔ تم بھی یہ کرو کہ اہل اللہ کے پیروں کی خاک کو اپنے سر پر ڈالو، جس طرح ہم نے حسد کو نکال کر شمس تبریز کی غلامی قبول کر لی، یہ غلامی تمہیں فائدہ پہنچا جائے گی۔ لباس بشریت کے اس دور میں جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت لمیٹیشن کے ساتھ، 55 60 65 70 زیادہ کیا ہے، خود اپنے آپ کو غور کرو کہ جب 20 22 25 سال کے تھے کیسے خوبصورت جوان تھے، آج اپنے آپ کو شیشے میں دیکھو لگتا ہے صاحب کون سا پڑے، یہ ڈرا دیتے ہیں۔
اتنی تبدیلی تو آ گئی نا، تو پھر اگلی منزلوں کی تیاری کیسی ہوگی؟ وہ اس طرح ہوگی کہ کسی اہل اللہ سے تمہارا تعلق پختہ ہو، ان کے قدموں کے نشان کو اپنے سر پر مٹی کے طور پہ ڈالو، اور جس طرح ہم نے فرماتے ہیں جس طرح خاک برسر خوک برسر کن حسد را ہم چوما، جیسے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے ایک دوست کے حوالے کر دیا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تھا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ شمس تبریز کی غلامی اختیار کیے بغیر آج شمس تبریز کو کم لوگ جانتے ہیں، مولانا کوئی دنیا جانتے ہیں، جبیلی زاویہ کے شیخ کو کم جانتے ہیں لوگ، اور خلیفہ کو زیادہ لوگ جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، ہر زبان میں ترجمے ہو رہے ہیں، یورپ میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب مثنوی شریف ہے، ہر چینل پہ مولانا کا ذکر آنا شروع ہو چکا ہے، اس لیے ہو گیا ہے کہ شمس تبریز نے مولانا کے سین عقیدتوں کی بنیاد پر، عشق کی بنیاد پر تو سب کچھ دے دیں تو کیا منزل ہوگی اس کی؟ پھر حسام الدین چلکی رحمۃ اللہ علیہ مولانا کے خلیفہ جو تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ پورنیہ شریف بہت سرد علاقہ ہے، ایشیا کوچک کا وہ علاقہ